بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا پراسرار سیکرٹ ایجنٹ کی پہلی ٹیم افغانستان میں فنا ہو چکی تھی، دوسری ٹیم کا سرگنا شنگریلا ازبکستان میں کچھ عرصے کے لیے ناکارہ ہو گیا تھا۔ آئندہ تیسری ٹیم میرے مقابلے پر آنے والی تھی، مجھے اس کا انتظار نہیں تھا۔ زندگی گزارنے والے دن رات موت کا انتظار نہیں کرتے، اگر ایسا کریں تو جینا محال ہو جائے۔ کچھ قدرتی طور پر بھی موت کو نظر انداز کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، میری بھی یہی عادت تھی۔ موت محبوبہ بن کر آئے یا دشمن بن کر، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ ویسے محبوبہ بن کر سمرینہ بھی میری زندگی میں آنے کی ضد کر رہی تھی، میں نے اس کی ضد پوری کر دی۔ جیسا فرہاد وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی فرہاد اس کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ میں سمرینہ کے خیالات پڑھتا اور یہ معلوم کرتا کہ وہ ڈمی فرہاد کو پا کر مطمئن ہو چکی ہے یا نہیں۔ مجھے اتنی فرصت بھی نہیں ملی کہ میں اپنی ڈمی سے پوچھ لیتا کہ سمرینہ کے ساتھ اس کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ ڈمی فرہاد نے میرے موبائل فون پر رابطہ کیا، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ سر میں ابھی ہوٹل میں آیا ہوں، یہاں کمرے میں سمرینہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے موبائل پر رابطہ کرنا چاہا تو رابطہ نہیں ہوا، اس نے موبائل بند کر رکھا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تم سے ناراض ہو گئی تھی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو اس کی خوشی پر خوش تھا۔ وہ ہوٹل میں پہلی بار صرف چند سیکنڈ کے لیے قریب آ کر دور ہو گئی تھی اور کچھ الجھی ہوئی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے اس کے قریب جانا چاہا تو اس نے کہا جب تک نکاح نہ پڑھایا جائے ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی دور رہنا چاہیے۔ میں نے پوچھا تم نے یہ باتیں مجھے کیوں نہیں بتائیں؟ سر یہ ہمارا اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اہم معاملے میں الجھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا بعد میں سمرینہ کے رویے پر بات کروں گا۔ آپ نے مجھے سمرینہ کے ساتھ کسی دوسرے ملک میں جانے کو کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ کہیں جائے گی۔ میں نے سوچا جب وہ انکار کرے گی تو آپ کے سامنے اس کا مسئلہ پیش کروں گا۔ اب یہاں ہوٹل آ کر دیکھا ہے تو وہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں۔ میں سمرینہ کے دماغ میں پہنچا، وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی سوچ میں گم تھی۔ میں اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ جب میں نے پہلی بار ڈمی فرہاد کو اس کے پاس بھیجا تھا تو اس نے خوش ہو کر دروازہ کھول کر اس سے کہا تھا تم خواہ مخواہ بزرگ بن کر مجھ سے کتراتے رہے ہو، میں شرم کو بلائے طاق رکھ کر تمہارے اتنے قریب آ گئی ہوں۔ وہ ڈمی فرہاد کے بالکل قریب آ گئی تھی، پھر ڈمی فرہاد نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس وقت میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ ان کے تنہا رنگین لمحات گزرنے کے دوران میں مجھے وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن میری توقع کے مطابق وہاں رنگین لمحات نہیں گزرے۔ سمرینہ نے اس کے بازوؤں میں آتے ہی کچھ اجنبیت محسوس کی۔ اس نے 2 راتیں اور 3 دن میرے ساتھ پجیروں میں سفر کرتے ہوئے گزارے تھے۔ کبھی میں پچھلی سیٹ پر سونے جاتا تو وہ ڈرائیو کرتی تھی اور کبھی وہ سونے جاتی تو میں ڈرائیو کرتا رہتا تھا۔ ہمارا زیادہ وقت اگلی سیٹوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر گزرتا تھا۔ موسم کبھی سرد ہوتا تھا اور کبھی تیز دھوپ کے باعث پسینہ آتا تھا۔ اس نے قریب رہ کر میرے پسینے سے آشنائی کی تھی، شعوری یا غیر شعوری طور پر میرے پسینے کی مہک کو دل و دماغ میں جذب کر لیا تھا۔ ڈمی فرہاد کے بازوؤں میں جا کر اس نے لاشعوری طور پر وہ مہک محسوس نہیں کی جو اس کے اندر سمائی ہوئی تھی، اس لیے فوراً ہی اس کے بازوؤں سے الگ ہو گئی۔ ڈمی نے پوچھا کیا ہوا، اتنی محبت سے پاس آ کر دور ہو رہی ہو؟ وہ الجھن میں پڑ گئی تھی، غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کیا یہ میرا وہی محبوب ہے؟ کچھ پرایا سا لگ رہا ہے۔ ڈمی نے پوچھا مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بولی تم تو سوچ پڑھ لیتے ہو، میری الجھن کو سمجھو اور مجھے سمجھاؤ میں قریب آ کر بے اختیار دور کیوں ہو گئی ہوں؟ ڈمی بھی الجھ کر رہ گیا۔ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا، اس کے اندر کے احساسات کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ بابا صاحب کے ادارے میں اسے ذہانت اور حاضر دماغی سے کام لینا سکھایا گیا تھا۔ اس نے سمرینہ کے دینی جذبوں سے کھیلتے ہوئے کہا تم ایک مسلمان عورت ہو، تمہارے لاشعور میں یہ بات ہے کہ شادی کے بعد ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ یہ درست ہے، مگر میں یہ نہیں سوچ رہی تھی۔ انسان اپنی شعوری سوچ کو سمجھتا ہے، میں تو تمہارے چور خیالات پڑھ کر تمہارے غیر شعوری احساسات بتا رہا ہوں۔ اگر شعوری سوچ پوچھنا چاہتی ہو تو وہ سوچ یہ ہے کہ مجھے اپنا سمجھنے کے باوجود ایک پرایا مرد سمجھ کر جھجک رہی ہو۔ وہ بولی ہاں یہی بات ہے، میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، اس کے باوجود تم نامحرم ہو، میں نکاح پڑھانے کے بعد تمہارے قریب آ سکوں گی۔ اس طرح وہ اس سے دور ہوئی تو پھر اس کے قریب نہیں آئی۔ میں اس کے خیال
خیالات پڑھ کر اس کی کشمکش کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے کئی بار خود کو ڈمی کے پاس جانے پر مائل کرنے کی کوشش کی، مگر دل اس کی طرف نہیں کھینچ رہا تھا۔ میری قربت سے دل بے اختیار چاہتا تھا کہ مجھے چھو لے، مگر مجھے پکڑ لے اور میری دھڑکنوں سے لگ جائے۔ اب ایسا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس نے سوچا ڈمی سے دور ہو جائے، اس کشمکش سے نجات حاصل کر لے جو اس کے ساتھ رہنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ اچانک ڈمی کی غیر موجودگی میں اس ہوٹل کو چھوڑ کر دوسرے ہوٹل میں چلی آئی اور یہ طے کر لیا کہ میں اس سے دماغی رابطہ کروں گا تو وہ بات کرے گی، ورنہ خطرات کا سامنا کرنے افغانستان چلی جائے گی۔ میں نے پوری طرح اس کے خیالات پڑھ کر اسے مخاطب کیا تو وہ چونک گئی، پھر بولی، کیا تم دیکھنے آئے ہو کہ میں کہیں مر تو نہیں گئی؟ تمہاری سوچ کی لہریں میرے دماغ میں پہنچ گئی ہیں۔ یقین کر لو کہ میں زندہ ہوں، مگر تمہارے لیے نہیں۔ میں اپنے وطن جا کر اپنی زمین پر مرنے کے لیے زندہ ہوں۔ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں ایک ایک پل گن رہی ہوں۔ تم 4 دن 6 گھنٹے 15 منٹ اور 5 سیکنڈ کے بعد میرے دماغ میں آئے ہو اور اتنا وقت گزرنے تک جسمانی طور پر مجھ سے دور رہے ہو۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں جسمانی طور پر تمہارے قریب نہیں تھا؟ یہ میرے اندر کی محبت کرنے والی عورت کہتی ہے کہ جس سے میں ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں وہ میرے پاس نہیں رہا۔ میرے دل نے کبھی اس کے لیے کشش محسوس نہیں کی۔ دماغ کہتا رہا کہ کھلونا دے کر بہلائی جا رہی ہوں۔ میں جس کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچنا چاہتی تھی، اس نے منزل تک پہنچانے کا فریب دیا۔ وہ میری منزل کی طرح تھا مگر میری منزل نہیں تھا۔ کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا، نہیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں اور کیا کرتا؟ تمہیں طرح طرح سے سمجھایا، اپنی اور تمہاری عمر کا فرق بتایا، دنیا داری کا حوالہ دیا کہ میرے بیٹے ہیں، بہویں ہیں، پوتے اور پوتیاں ہیں، ان کے سامنے تمہارے جیسی جوان دوشیزہ کو اپنی شریک حیات بناؤں گا تو وہ میرے منہ پر مجھے بڈھا گھوڑا لال لگام نہیں کہیں گے۔ وہ میرا احترام کرتے ہیں لیکن میرا ضمیر مجھے تانے دے گا۔ میں اپنے بچوں سے آنکھیں نہیں ملا سکوں گا۔ تم درست کہتے ہو۔ تم نے مجھے ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی، میں سمجھ نہ سکی، لیکن جب تم نے اپنے نام اور اپنے قد و قامت کا کھلونا بھیجا تو میں مان گئی کہ تم بہت مجبور ہو، مجھے چاہتے بھی ہو۔ تم نے میرے خواب پورے کرنے کے لیے بالکل ویسے ہی فرحاد کو تعبیر کے طور پر بھیج دیا تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے اور میں ساری زندگی تمہارے نام اور تمہاری قد و قامت والے محبوب سے بہلتی رہوں۔ تم نے مجھے دھوکہ بھی دیا اور میری بہتری بھی چاہی۔ بہرحال میں سمجھ گئی ہوں، اس لیے تمہارے راستے سے ہٹ گئی ہوں۔ اب تمہارا بھی یہ فرض ہے کہ مجھ سے دماغی رابطہ نہ رکھو۔ خدا کے لیے چلے جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تم بے موت مرنے کے لیے افغانستان واپس جاؤ۔ مرنا تو کہیں بھی ہے، پھر میں اپنے وطن کی مٹی میں کیوں نہ مروں؟ تم تنہا افغانستان نہیں جاؤ گی۔ تم مجھے روکنے ٹوکنے کے حقوق سے محروم ہو گئے ہو۔ حقوق جتانے سے پہلے حقدار بننا پڑتا ہے۔ سمرینہ، تم نہیں جانتی ہو عالمی سطح کے شاطروں اور قاتلوں تک تمہاری تصویریں پہنچائی گئی ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بہروپیہ ہوگا وہ فرحاد علی تیمور ہی ہوگا۔ چلو اچھا ہے، اب وہ میرے ساتھ تمہیں کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ نہیں دیکھا تو تم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیں گے۔ تم سے میری خفیہ پناہ گاہ کا پتہ معلوم کرنا چاہیں گے۔ میں ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے مر جاؤں گی مگر ان کے سامنے تمہارا نام زبان پر نہیں لاؤں گی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تم پر ظلم ہوتے دیکھوں گا؟ وہ تمہیں ہاتھ بھی لگائیں گے تو میں ان کے ہاتھ توڑنے پہنچ جاؤں گا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے ان الفاظ کے پیچھے میرے لیے کتنی محبت چھپی ہے؟ میں اس کی بات کا جواب نہ دے سکا، تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر میں نے کہا، ابھی جہاں ہو وہیں رہو، میں کسی وقت آؤں گا۔ کیا تم میک اپ میں ہو؟ نہیں، میں نے میک اپ اتار دیا ہے۔ ایسی حماقت نہ کرو، ابھی کہہ چکا ہوں کہ تمام دشمنوں کے پاس تمہاری تصویریں ہیں، تمہیں میک اپ میں رہنا چاہیے۔ یہاں میرے پاس میک اپ کا سامان نہیں ہے اور نہ ہی مجھے چہرے میں تبدیلی کرنی آتی ہے۔ تم میرے آنے تک ہوٹل سے باہر نہ نکلو، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، دیر بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر ڈمی فرحاد سے رابطہ کیا، پھر اس سے کہا، سمرینہ سے میری بات ہو چکی ہے، وہ سمجھ گئی ہے کہ تم فرحاد نہیں ہو، اس لیے تم بابا صاحب کے ادارے میں واپس جاؤ۔
سر میں چلا جاؤں گا، ابھی آپ سے فون پر رابطہ کرنے والا تھا۔ میں جس ہوٹل میں سمرینہ کے ساتھ تھا وہاں ایک شخص کاؤنٹر پر سمرینہ کی تصویر دکھا کر پوچھ رہا تھا کیا یہ لڑکی اس ہوٹل میں ہے۔ کاؤنٹر گرل نے کہا اس کا قیام ہوٹل میں نہیں ہے، لیکن یہ ہوٹل میں نظر آئی تھی، 2 گھنٹے پہلے لفٹ سے باہر آ کر ہوٹل کے باہر گئی تھی۔ میں سمجھ گیا سمرینہ پہلے کسی میک اپ میں ڈمی فرحاد کے ساتھ اس ہوٹل میں قیام کرنے آئی تھی، پھر اس نے میک اپ اتار دیا تھا۔ ڈمی فرحاد کا ساتھ چھوڑنے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر لفٹ کے ذریعے نیچے آ کر ہوٹل کے باہر گئی تھی۔ میں نے ڈمی سے پوچھا اس شخص کا حلیہ بتاؤ جو سمرینہ کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ اچھا خاصا باڈی بلڈر ہے، 40-45 برس کے درمیان عمر ہوگی، انگریز ہے، چہرے سے ظالم اور بے رحم نظر آتا ہے۔ اس نے کاؤنٹر گرل کو اپنا موبائل فون نمبر دیا ہے، اس سے کہا ہے کہ اس نے کئی ہوٹلوں اور پرائیویٹ کاٹیجوں کے مالکان کو سمرینہ کی تصویر دکھائی ہے اور اپنا فون نمبر دیا ہے۔ یہ لڑکی جہاں بھی نظر آئے اسے فون پر اطلاع دی جائے۔ اس نے خود کو انٹرپول کا ایک افسر ظاہر کیا ہے۔ کیا وہ شخص ہوٹل سے جا چکا ہے؟ جی ہاں، کہیں جا رہا ہے اور میں اپنی رینٹڈ کار میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سمرینہ ہوٹل العزیزی میں ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، کوئی خاص بات ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ میں اس کے دماغ سے نکل کر ایک پرائیویٹ کاٹیج سے باہر آیا، پھر رینٹڈ کار میں بیٹھ کر سمرینہ کے پاس جانے لگا۔ ایسے ہی وقت ڈمی فرحاد نے میرے موبائل فون پر کہا سر وہ خود کو انٹرپول کا افسر کہنے والا ہوٹل العزیزی کے احاطے میں داخل ہو رہا ہے، شاید اس ہوٹل کے کسی فرد نے اسے فون پر بتایا ہو کہ سمرینہ وہاں ایک کمرے میں ہے۔ میں نے کہا میں اس ہوٹل سے ذرا دور ہوں مگر خیال خوانی کے ذریعے سمرینہ کے پاس رہوں گا، تم دور ہی دور سے اس دشمن پر نظر رکھو۔ میں نے فون بند کر کے سمرینہ سے کہا سمرینہ فوراً اپنے ضروری سامان کا بیگ اٹھاؤ، باقی سامان چھوڑ دو، وہاں تمہارے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے، ہوٹل سے نکلنے کے لیے لفٹ استعمال نہ کرو، ایمرجنسی زینے سے نکلو، میں ہوٹل کے پیچھے پہنچنے والا ہوں۔ وہ میری ہدایت کے مطابق ایک بیگ میں جلدی ضروری سامان رکھنے لگی۔ میں نے کہا دیر نہ کرو، دشمن ہوٹل میں آ چکا ہے، فوراً نکلو۔ وہ بیگ لے کر کمرے سے نکلی، تیزی سے چلتی ہوئی ایمرجنسی زینے پر آئی، پھر دوڑنے کے انداز میں 7ویں فلور سے نیچے اترنے لگی۔ زینے پر چڑھتے وقت دشواری ہوتی ہے، اترتے وقت نہیں ہوتی، لیکن دوڑنے کے باعث وہ ہانپنے لگی۔ 7ویں فلور سے اترنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے۔ جب وہ گراؤنڈ فلور والے زینے پر پہنچی تو ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ زینے کے نچلے پائیدان پر ازبکستان کے 2 باشندے ہاتھوں میں ٹیٹی لیے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کہا گونگا رہنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ تمہارا یار دماغوں میں پہنچ جاتا ہے۔ میں انگریزی نہیں ازبک بول رہا ہوں، تم تو یہ زبان سمجھ رہی ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ میں ان کی مقامی زبان نہیں جانتا ہوں۔ دوسرے نے پوچھا وہ دماغوں میں پہنچنے والا یار کہاں ہے؟ اگر کہیں سے چھپ کر ہم پر گولی چلائے گا تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ ہمارا باس تمہارے یار سے زیادہ چلاک ہے، اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایمرجنسی زینے سے فرار ہو سکتا ہے۔ بس وہ اتنی ہی باتیں کرنے کے لیے زندہ تھے۔ میں نے ایک کے دماغ پر قبضہ جما کر دوسرے کو گولی ماری، پھر اس کی زبان سے کہا سمرینہ میں فرحاد بول رہا ہوں، میں نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو، ہوٹل کے پچھلے گیٹ کے باہر میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر میں اسے دوڑاتا ہوا ہوٹل کے اس حصے میں لے گیا جہاں لفٹ تھی۔ ان کا باس لفٹ کے اندر جانا چاہتا تھا مگر فائرنگ کی آواز سن کر رک گیا تھا۔ اپنے ایک ماتحت سے کہہ رہا تھا کہ فائرنگ کی آواز ایمرجنسی زینے سے آئی ہے، فوراً جا کر دیکھو وہ فرار نہ ہونے پائے۔ اس کا ماتحت دوڑتا ہوا ادھر آ رہا تھا، میرا اعلی کار دوڑتا ہوا ادھر جا رہا تھا، دونوں ایک جگہ ملے۔ ماتحت نے پوچھا کیا بات ہے، کس نے گولی چلائی ہے؟ اس نے ٹیٹی کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا میں نے، پھر اس نے ٹریگر دبایا، گولی چلی، ایک چیخ ابھری، پھر وہ دوڑتا ہوا لفٹ کی طرف جانے لگا۔ ان کے باس کو خطرے کا یقین ہو گیا۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبایا، لفٹ کے اوپر بدلتے ہوئے نمبروں سے پتا چلا کہ لفٹ 10ویں فلور سے آ رہی ہے۔ اس نے سوچا دیر ہو جائے گی، کہیں جا کر چھپ کر حالات کو سمجھنا چاہیے۔ وہ پلٹ کر جانا چاہتا تھا، پھر اپنے ازبک ماتحت کو دوڑ کر آتے ہوئے دیکھ کر رک گیا۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیا فرحاد وہاں ہے؟ میرے اعلی کار نے ٹیٹی سے نشانہ لے کر
کر کہا فرحاد یہاں ہے۔ اس نے ایک گولی اس کی ٹانگ پر اور دوسری گولی بازو پر ماری۔ اب نہ وہ بھاگ سکتا تھا اور نہ دائیں ہاتھ سے فائرنگ کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر فرش پر آ گیا تھا۔ ہوٹل میں جو بھگدڑ ہو رہی تھی وہ ایک الگ سی بات ہے۔ ہمیں اس افراتفری سے کچھ نہیں لینا تھا۔ میں اس انگریز دشمن کے دماغ میں پہنچ گیا جو باس کہلاتا تھا۔ اس کا نام ڈی فیروز تھا، لیکن وہ بگ باس نہیں تھا۔ ان کے بگ باس کا نام جعفری ہینٹری تھا۔ عالمی سطح کے مجرموں کی ٹاپ لسٹ میں جعفری ہینٹری کا نام آتا تھا۔ اس نے پراسرار ایجنٹ، سپر سیکرٹ ایجنٹ سے میری ہلاکت کے لیے پیشگی رقم لی تھی۔ اس کے ریکارڈ میں یہ درج تھا کہ شکار کبھی اس کے ہاتھوں سے زندہ بچ کر نہیں نکلتا ہے۔ وہ بھی سنگریلا کی طرح خالی ہاتھ رہتا تھا اور اپنے شکار سے آنکھ مچولی کھیلتے کھیلتے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ اور اس وقت بھی جیفری ہنٹر مجھ سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، اپنے ماتحتوں کے ذریعے ہمیں ظاہر ہونے پر مجبور کر رہا تھا، جیسا کہ اس ہوٹل میں چھپی ہوئی سمرینا ظاہر ہو گئی تھی۔ اور جعفری ہنٹر کو بھی معلوم ہو رہا تھا کہ میں سمرینا کے آس پاس موجود ہوں اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے ماتحتوں کو جہنم میں پہنچا رہا ہوں۔ زخمی ہونے والے باس ڈی فیروز کے خیالات پڑھ کر معلوم ہوا کہ وہ فون کے ذریعے اپنے بگ باس جعفری ہنٹر سے رابطہ رکھتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سمرینا اس ہوٹل میں ہے تو اس نے فون کے ذریعے جعفری ہنٹر کو بتایا تھا کہ اس نے سمرینا کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ ہوٹل العزیزی کے ایک کمرے میں ہے، اس کے ساتھ یقیناً فرحاد ہوگا۔ ہنٹر نے جواب میں کہا تھا میں آ رہا ہوں، اس ہوٹل سے ذرا فاصلے پر رہوں گا، تم بڑی احتیاط سے انہیں ٹریپ کرو۔ اگر فرحاد وہاں سے فرار ہوگا تو میں ہوٹل کے سامنے دوربین سے دیکھتا رہوں گا، پھر اس کا تعاقب کروں گا۔ میں ہوٹل کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ سمرینا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسٹیئرنگ کا دروازہ کھول کر کہا تم ڈرائیو کرو، میں خیال خوانی میں مصروف رہوں گا۔ میں ساتھ والی سیٹ پر آ گیا۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرنے لگی۔ میں نے زخمی ڈی فیروز سے اس کے بگ باس کا فون نمبر معلوم کیا تھا۔ میں نے اپنے موبائل فون پر وہ نمبر ملائے، اسے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی، ہیلو کون؟ ڈی فیروز تم ہو؟ میں نے کہا تمہاری آواز ایسی ہے جیسے ریگ مال کو زنگ آلود لوہے پر رگڑا جا رہا ہے۔ اس نے گررا کر کہا کون ہو تم؟ میں کون ہوں یہ جیفری ہنٹر کو بتاؤں گا۔ میں ہنٹر بول رہا ہوں، میں صرف ہنٹر سے نہیں جیفری ہنٹر سے بات کروں گا۔ وہ پھر گررا کر بولا جیفری اور ہنٹر دو الگ نام نہیں ہیں، ایک ہی شخص کا یہ نام ہے اور وہ میں ہوں۔ ایک تو تمہاری آواز کرخت ہے، دوسرے گررا کر بول رہے ہو۔ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا تمہیں ڈی فیروز نے اطلاع دی ہے کہ وہ زخمی کتے کی طرح ہوٹل کی لفٹ کے پاس پڑا ہے، باقی کتے مارے گئے ہیں؟ جیفری ہنٹر نے سرد لہجے میں کہا اوہ اب سمجھا، تم فرحاد بول رہے ہو۔ تمہارا یہ ریکارڈ ہے کہ تم اپنے شکار سے آنکھ مچولی کھیلتے کھیلتے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو۔ اس وقت بھی تم یہی کھیل کھیل رہے ہو۔ چلو میں بھی دیکھتا ہوں، تم مجھ سے چھپ کر مجھے اپنے سامنے نشانے پر آنے کے لیے مجبور کر رہے ہو اور میں تم سے چھپ کر تمہارا نشانہ لے رہا ہوں۔ وہ حقارت سے بولا تمہارے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ میں ابھی کہاں ہوں۔ تم ابھی ہوٹل العزیزی کے سامنے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی میں بیٹھے دوربین سے دیکھ رہے ہو اور میری رائفل کے ٹارگٹ پر ہو۔ کیا میں اپنی انگلی رائفل کے ٹریگر پر رکھوں؟ اچانک ادھر سے فون بند ہو گیا۔ وہ یقیناً گھبرا گیا ہوگا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میری گفتگو کے ڈرامائی انداز کے باعث وہ یہ نہ سوچ سکا کہ اس نے خود ہی اپنے ماتحت ڈی فیروزوں سے کہا تھا کہ وہ ہوٹل کے سامنے کچھ دور اپنی گاڑی میں رہے گا اور دوربین سے دیکھتا رہے گا۔ اگر سمرینا اور فرحاد فرار ہوں گے تو اس کی نظروں میں رہیں گے اور وہ دونوں کا تعاقب کرے گا۔ وہ اپنی ہی باتیں بھول گیا تھا یا پھر یہ سمجھ نہ سکا کہ میں نے ڈی فیروزوں کے خیالات پڑھے ہیں۔ وہ یقیناً وہاں سے بھاگ رہا ہوگا۔ میں فون بند کر کے ہنسنے لگا۔ سمرینا نے مجھے کن اکھیوں سے دیکھا، پھر کہا تم اس وقت زندگی اور موت کے درمیان دشمنوں سے نمٹ رہے ہو، اس لیے ابھی کچھ بولنا نہیں چاہتی، مگر تم سے ناراض ہوں۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ تمہیں تو فرحاد صاحب سے ناراض ہونا چاہیے، میں تو ان کی ڈمی ہوں۔ میں افغانستان میں دن رات بند گاڑی میں اسی طرح ساتھ بیٹھ کر سفر کرتی رہی ہوں، اس وقت بھی بند گاڑی میں فرحاد علی تیمور کے ساتھ ہوں۔ میرے اندر کی محبت کرنے والی عورت کبھی دھوکہ نہیں کھائے گی۔ میں نے قریب ہو کر اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جا کر شانے پر رکھا، پھر مسکرا کر کہا مجھے
تمہاری دیوانہ وار محبت کا یقین آ گیا ہے، میں آئندہ کبھی تمہیں دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی، پھر بولی ہاتھ ہٹاؤ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کچھ ہو رہا ہے؟ اسٹیئرنگ بہکے گا، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے شانے پر سے ہاتھ ہٹایا، پھر موبائل فون کو اٹھایا۔ سمرینا نے پوچھا اب کسے فون کر رہے ہو؟ اسی جیفری ہنٹر کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آنکھ مچولی کیسے کھیلی جاتی ہے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ڈمی فرحاد سے پوچھا کہاں ہو؟ سر میں ایک ایسے شخص کا تعاقب کر رہا ہوں جو ہوٹل العزیزی کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک گاڑی میں بیٹھا تھا اور دوربین سے ہوٹل کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اچانک گاڑی اسٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے کہیں جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے دشمنوں سے اس کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ میں نے کہا شاباش، تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے، اس کی گاڑی سے کتنے فاصلے پر ہو؟ جان بوجھ کر زیادہ فاصلہ رکھا ہے تاکہ اسے شبہ نہ ہو۔ اب اتنا فاصلہ رکھو جیسے ہی میں فائرنگ کے لیے کہوں تو تم اس کی گاڑی کے پچھلے پہیے پر فائر کر دینا۔ میں نے موبائل فون سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے جعفری ہنٹر نے پوچھا ہیلو کون؟ میں ہوں آنکھ مچولی، تمہاری طرح آنکھ مچولی کھیلتے کھیلتے اپنے شکار کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، سنبھل جاؤ، میں فائر کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے ڈمی فرحاد سے کہا فائر۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی فون کے ذریعے دھماکہ سنائی دیا۔ میں نے اپنی ڈمی کے ذریعے دیکھا گاڑی کا پچھلا پہیہ برسٹ ہونے کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ کر شوکیس کا شیشہ توڑتی ہوئی ایک دکان کے اندر گھس گئی تھی۔